خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 21st of تم آخری جزیرہ ہو از قلم مریم. ان کی سب سے پہلی دعوت کالج کے پرنسپل صاحب نے اپنے گھر پر کی تھی. معاذ اپنی مصروفیات کو آڑ بنا کر باقی سب کو تو ٹرکھائے جا رہا تھا مگر انہیں ظاہر ہے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. جبھی اسے پرنیا کو لے کر وہاں جانا پڑا تھا. دعوت تو سب کو دی گئی تھی مگر جا وہی دونوں رہے تھے. معاذ خوب کب کا تیار ہو کر باہر جا چکا تھا. اسے پورٹیکو میں آنے کا کہہ دیا تھا. پرنیا نے اس کے موڈ کی خرابی کے خوف سے ذرا عجلت میں تیاری مکمل کی تھی. آتش گلابی ساڑی جس کے کناروں پہ بہت شوخ رنگوں کا خوبصورت سا کام جھلملاتا تھا اور انہی شوخ رنگوں کے ساتھ میچنگ کرتا ہوا بلاؤز تھا جس کے بازوؤں کا بس جیسے تکلف ہی کیا گیا تھا. پرنیا نے اس بے پردگی کو چھپانے کی غرض سے ہی شال اوڑھ لی تھی. جس پل وہ سینڈل پہن کر باہر آئی پہلا ٹکراؤ ممی سے ہوا تھا. ماشاء اللہ چشمے بدور. مما نے اس کو بے ساختہ والہانہ انداز میں پیار کیا تھا. گجرے کیوں نہیں باندھے؟ میں نے بھجوائے تو تھے نا بیٹے، ساتھ لے جاؤ گاڑی میں پہن لینا. جی مما. وہ آہستگی سے مسکرائی تھی. پھر واپس جا کے گجرے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا لائی. مما کو خدا حافظ کہتی وہ پورٹیکو میں آئی تو وہاں تیمور خان پہلے سے معاذ کے ساتھ موجود تھا. پرنیا اس سامنے پر بے ساختہ گھبرائی تھی. اس پر تیمور کی بے لحاظ لپکتی ہوئی نظریں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کا اخلاق اور خوش دلی کا مظاہرہ بھی بہت انوکھا تھا جو ہمیشہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ہوتا تھا. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. وہ جواباً اس کی خیریت نہیں پوچھنا چاہتی تھی. اس کی جان تو معاذ کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کی وجہ سے ہی ہوا ہو رہی تھی. آپ مجھے ہمیشہ ضرورت سے زیادہ خاموش اور کسی حد تک اداس نظر آتی ہیں. تیمور اسے دیکھ کر زیادہ ہی پھیل رہا تھا. پرنیا نے مضطرب سی نگاہ معاذ پر ڈالی جو دانت بھیجے بظاہر لاتعلق نظر آتا تھا. یہ میرا مزاج ہے تیمور بھائی، اور جو آپ کو اداسی لگتی ہے وہ میرا گریز ہے جو اجنبیوں سے زیادہ بات چیت پسند نہیں کرتی. چلے معاذ. تیمور کی آخری بات نے اسے آگ سی لگا دی تھی. جبھی اس نے اس کا مزاج درست کر کے رکھ دیا تھا. معاذ بھی ایک پل کے لیے اس کے معتاد اور بے رخی کے مظاہرے پر ساکن رہ گیا تھا. کسی تاثر کے بغیر اس نے تیمور سے الوداعی مصافحہ کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. پرنیا نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے زور سے دروازہ بند کر کے گویا اپنا غصہ نکالا تھا. میں جانتی ہوں آپ کو میرا ان سے ملنا اور بات چیت کرنا پسند نہیں مگر ریئلی مجھے ہرگز بھی اندازہ کیوں وضاحتیں دے رہی ہیں. میں نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں ہے. ویسے بھی آپ ہر معاملے میں خود مختار ہیں. وہ اس کی بات قطعی کرتے زور سے پھنکارا تھا تو پرنیا نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا. پھر ہمت جمع کر کے منمنائی. میں ہرگز نہیں چاہوں گی آپ مجھے غلط سمجھیں. اس کی بات پہ معاذ نے کاٹ دار تمسخرے سے اسے کچھ دیر تک دیکھا تھا. پھر مضحکہ اڑانے والے انداز میں ہنس دیا. میں ہوتا کون ہوں آپ کے بارے میں کوئی رائے دینے والا؟ اس تکلف میں مت پڑا کریں میڈم. پرنیا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا. کچھ دیر وہ پلکیں جھپکا کر آنسو اندر اتارتی رہی. معاذ کی بے حسی اور لا تعلقی اور بے نیازی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. وہ بھی اس صورت کہ وہ اس کی محبت اور چاہت کی سب شدتوں کو محسوس کر چکی تھی. مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت خفا ہیں. مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہے. معاف کر دیں پلیز مجھے. اسٹیئرنگ وہیل پر جمے معاذ کے مضبوط ہاتھ پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اچانک متلجی ہو کر بولی تھی. معاذ تو چند شانوں کو حق دق رہ گیا تھا. اسے پرنیا سے اس حد تک پشپائی کی توقع ہی نہیں تھی مگر جب یہ سختہ ٹوٹا تو پھر گویا بھونچال آ گیا تھا. جسٹ شٹ اپ. قابو میں رکھنا سیکھو اپنے آپ کو. اور مجھے کیوں چھو رہی ہیں؟ اس ناپاکی کے احساس کو کیسے صاف کریں گی؟ مجھ جیسے انسان سے بچ کر رہنا سیکھیں، سمجھی؟ اس کے ہاتھ نہایت حقارت بھرے انداز میں جھٹک کر وہ گرانے کے انداز میں کہہ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں اس درجے تلخی تھی کہ پرنیا فقط چہرے کے ساتھ اسے متوحش بھیگی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی. گاڑی کے ماحول میں ایک لفظ سناٹا در آیا تھا. سین چینج. آج اتنے دنوں بعد وہ تیمور کے ساتھ واپس حویلی جا رہی تھی تو بجائے خوشی کے اداسی محسوس کر رہی تھی. عجیب سی تکن اس کے رغبے میں شمار رہی تھی. زیاد انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا. زینب کی طبیعت کی وجہ سے تیمور نے پلین سے جانے کا فیصلہ کیا تھا
चंद घंटों का सफ़र था जो हरगिज़ तकलीफ दह साबित नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे तैमूर का मुलाजिम गाड़ी लिए उनका मुंतज़िर था। कुछ देर में ही जाने पहचाने मनाज़र निगाहों के सामने बिखरने लगे थे। जहांगीर की वाइफ शाले अफरीदी का ताल्लुक कहाँ से है? तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया ज़ैनब। तैमूर खान की दबंग आवाज़ पर ज़ैनब ने चौंक कर खिड़की से रुख उसकी जानिब फेरा था। शाले के जिक्र के साथ ही उसका हल्क तक कड़वा हुआ था, मगर तैमूर के सामने वो बहुत मोहतात होकर बात करती थी। लाहौर से बिलोंग करती हैं मिसेस अफरीदी। शाले उनकी इकलौती बेटी है। ये रिश्ता अचानक तय हुआ था तो डायरेक्ट निकाह क्यों? या तुम्हारी फैमिली में एंगेजमेंट को अच्छा नहीं समझा जाता? वो अजीब से तनफ्फर से कह रहा था। जे का ज़ाती इंटरेस्ट था शाले में। निकाह का डिसीजन भी यकीना उन्हीं का होगा। यानी तुम्हें कुछ नहीं पता? मैंने ये कब कहा? शाले का निकाह ऑफ कोर्स सबके इल्म में है, वो मिनमिनाई थी। तैमूर कुछ देर उसे जांचती नज़रों से देखता रहा, फिर ठंडा सांस भरकर बोला था, बहुत लकी हैं जहांगीर साहब, हर लिहाज से इतनी हसीन और जमील बीवी भी मिल गई, साथ में इतना लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस भी। जानता हूँ मैं मिसेस अफरीदी को, इंडस्ट्री की दुनिया में एक जाना माना नाम है उनका। उसके लहजे में अजीब सी तपिश और रकाबत थी जो ज़ैनब को सरासर नागवार महसूस हुई थी, मगर वो कुछ कहकर उससे अपने गले डालना नहीं चाहती थी। तुम्हारे यहाँ लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है? उसके अगले सवाल पर ज़ैनब को अजीब सा एहसास ने आन लिया था। बिल्कुल दिया जाता है, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? मैं पूछ नहीं सकता? बीवी हो तुम मेरी, कोई भी बात पूछ सकता हूँ। वो सर्द महरी से कह रहा था। ज़ैनब ने चुप्पी साध ली थी। आज एक बार फिर उसे तैमूर की फितरत का एक और रंग नजर आया जो बिलाशुबा नागवारी में मुब्तला करने वाला था। 3 चेंज। मोम ज़रा मुझे जल्दी से नाश्ता दे दें, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ऐश ग्रे पैंट वाइट शर्ट में तैयार वो अजलत में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ था। इस तरह के एक हाथ से दूसरी कलाई पर रिस्ट वॉच बांध रहा था। ग्रे कोट बाजू पर लटका हुआ था। जुनेद भाई ने अखबार का कोना मोड़कर चेहरे के आगे से हटाया और उसे मुस्कुराहट दबाकर देखा था। लेट तुम जैसे रोमांटिक लोग नहीं होंगे तो हम होंगे, मगर यार कोट तो तुम्हें अंदर से ही पहन के आना चाहिए था ना, मतलब पर्णिया से पहनकर। अंदर दाखिल होती पर्णिया का चेहरा अनवाहिद में सुर्ख पड़ा था, जबकि माज नॉर्मल था, यूं जैसे जुनेद भाई की बात सुनी ही ना हो। अलबत्ता एक बार फिर मम्मा को जोर से आवाज़ लगाई थी। पर्णिया जो कुर्सी घसीट कर बैठ रही थी घबरा कर खड़ी हो गई। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मा ने अभी बाकायदा उसे काम में हाथ नहीं डलवाया था। आज ने जुनेद भाई के हाथ से अखबार ले लिया, गोया हर किस्म के तासुरात महफूज करने का आसान तरीका। यार क्या करते हो तुम? आंख लड़ाने के लिए ऐसे पर्दों की क्या ज़रूरत है? लाओ इधर दो मुझे। जुनेद भाई को उसके मूड की तब्दीली का अंदाज़ा ही नहीं था, जबी साहब का अंदाज में उससे पंगे ले रहे थे। पर्णिया भी दरवाजे तक ही गई थी कि मम्मा मुलाजमा की हमराही में चली आई थी। बड़ी ट्रे में नाश्ते के लवाजमात सजे थे। पर्णिया ने जल्दी से ट्रे थाम ली, फिर मांस के लिए नाश्ता निकाल कर उसके आगे रखा था। स्लाइस पर मक्खन लगाऊं या जैम? उसने झिझकते हुए अंदाज में मांस को लम्हा भर को देखकर सवाल किया। वो जानती थी घर के सारे अफराद की नज़र उन दोनों पर ही होती है, सब उनसे, बल्कि माँ से साबका रवैये के मुतकाज थे, मगर उसे तो जैसे परवाह तक नहीं थी किसी की। पर्णिया ही पर्दे रखती हलकान होती जा रही थी। बटर। माज ने चाय का मग उठाते हुए मुख्तसर जवाब दिया था। पर्णिया बेटे, आप कॉलेज क्यों नहीं जा रही हैं? एग्ज़ाम नज़दीक हैं आपके। पापा के सवाल पर पर्णिया ने बेइख्तियार माज को देखा, जैसे उसकी राय जानना या इजाज़त पाना चाह रही हो, मगर वो बेनियाजी से नाश्ते में मशगूल रहा था। पर्णिया उसकी लाताल्लुकी और बेहिस्सी की मार पे रोहासी हो गई थी। जी पापा, कल चली जाऊंगी, आज मेरी कोई तैयारी नहीं है। उसे पापा को तो जवाब देना ही था। शाम को जब मास की कॉलेज से वापसी पर उसने वार्डरोब खोलकर उसके कपड़े निकालकर वॉशरूम में रखने चाहे थे, माज ने बुरी तरह उसे झिड़क कर रख दिया था। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे काम करने की, समझी? बेडरूम से बाहर तक ये ताल्लुक़ को निभाना मेरी मजबूरी है, मगर अंदर मैं तुम्हें बर्दाश्त करने का हरगिज़ भी रवादार नहीं हूँ। अपने काम से काम रखा करो। उसकी इतनी संग दिली और अपने इस दर्जा ज़ल्लत पर वो कट कर रह गई थी। गम व गुस्से से दिमाग मऊफ होता हुआ महसूस होने लगा था। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं माज, भीगी आंखों से वो यही कह सकी थी। माज ने जवाब में एक फुंकारती निगाह उस पर डाली, फिर रौनक भरे अंदाज में बोला था,
تم یہی کر چکی ہو میرے ساتھ، میں معافی مانگ تو رہی ہوں آپ سے، اس نے جج ہو کر کہا تھا۔ جواب میں معاذ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے قتل کر دینا چاہتا ہو۔ تمہاری وہ بکواس میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ تم معافی کی بات کرتی ہو؟ غلطیاں انسان سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ پھر اپنا دفاع کرنے لگی تھی۔ ہاں تو کرو غلطیاں، تمہیں روکا کس نے ہے؟ وہ فاڑ کھانے کو دوڑا تھا۔ پرنیا غمناک نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر گھٹی گھٹی سانس بھر کے قدرے تاخیر سے سوال کیا تھا۔ پاپا کالج کا کہہ رہے تھے چلی جایا کروں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے آگے کھڑے بال بناتے معاذ کا ہاتھ اس سوال پہ، اسی زاویے پہ چند لمحے ساکن رہ گیا تھا، پھر اس کے چہرے پر ایک کا ایک تبدیلی آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برش زوردار الفاظ کے ساتھ ٹیبل پر پھینک دیا، پھر جارحانہ انداز میں اس کی جانب پلٹ کر اس کی کلائی اتنی بے دردی سے دبوچی تھی کہ پرنیا کی اپنی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ فرمانبرداری کا ڈرامہ رچانا بند کرو، سمجھی؟ بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں تم سے۔ اپنی مرضی کے مالک ہو تم، وہ کیا کرو جو تمہارا دل چاہے۔ بات کے اختتام کے ساتھ ہی اس نے زوردار طریقے سے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ پرنیا اچھل کر بیڈ پر جا گری تھی۔ معاذ اس شدید موڈ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ پرنیا کا دماغ ہی نہیں پورا وجود سنسنا رہا تھا، آنکھوں سے ایک دم لاوا بہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی تذلیل نہیں سہی تھی۔ معاذ سے وابستگی کے بعد وہ یہی سمیٹ رہی تھی، چاہے کسی رنگ میں بھی سہی۔ سین چینج۔ اگلے دن وہ معاذ کے ہمراہ کالج آئی تھی۔ وہ ٹرین کے دو ایسے مسافر بن گئے تھے جو ایک ساتھ سفر تو کرتے ہیں مگر ایک دوسرے سے اجنبی رہتے ہیں۔ راستے بھر معاذ نے کوئی بات کرنا تو دور کنار اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، البتہ کالج کے گیٹ پر ہی ضرور۔ معاذ کی بدولت اس کو خصوصی پروٹوکول ملنے لگا تھا۔ لڑکے لڑکیاں انہیں روک روک کر شادی کی مبارکباد دیتے اور وش کرتے رہے تھے۔ پرنیا کچھ کنفیوز ہو رہی تھی اور جھیپ بھی رہی تھی، جبکہ معاذ کا انداز ویسا ہی پر اعتماد، پر وقار اور شاندار تھا۔ وہ رکے بغیر چلتے چلتے ہی اس جم غفیر کے جوش و خروش کے مختصر ترین لفظوں میں جواب دیتا اسٹاف روم کی سمت چلا گیا تھا۔ پرنیا وہاں سے اپنی کلاس کی جانب آئی، ثنا کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ لڑکے لڑکیوں کی بے شمار نگاہوں کا مرکز بنی وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو چکی تھی۔ وہی کالج تھا مگر وہی سب کچھ اس کے لیے ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ جہاں بھی جا رہی تھی نظریں ساتھ ساتھ سفر کرتی تھیں اور جہاں ایک سے زائد نفوس ہوتے اس کی سمت اشارہ کر کے کچھ نہ کچھ دھیمی آواز میں کہا جا رہا تھا۔ پرنیا چند لمحوں میں ہی گھبرا گئی۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس میں اعتماد نہیں تھا، بات یہ تھی کہ معاذ نے اس کا اعتماد بحال نہیں رہنے دیا تھا۔ سنگنی بینچ پر بیٹھ کر اس نے سیل فون اپنے بیگ سے ڈھونڈ کر نکالا اور ثنا کا نمبر پریس کر دیا تھا۔ کتنی عجیب تھی یہ بات کہ اتنے دنوں میں اسے پہلی بار ثنا کی یاد آئی تھی، وہ بھی کالج آ کر۔ اسے تو پرنیا کی شادی میں بھی آنا تھا مگر وہ شریک ہی نہیں ہوئی تھی۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ ثنا کا نمبر بن جا رہا تھا، وہ مضطرب ہونے لگی۔ کلاس کے دوران اس نے ایک لڑکی سے ثنا کے متعلق استفسار کیا تھا۔ اس کے یہ بتانے پر کہ ثنا پچھلے کئی دنوں سے کالج نہیں آ رہی ہے اس کی تشویش بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنے سیل سے ہاسٹل رابطہ کیا تھا۔ وارڈن سے علائق سلائق کے بعد اس نے بے صبری سے ثنا کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ تو آپ سے ایک دن بعد ہی اپنے گھر چلی گئی تھیں، بہت ایمرجنسی میں بلوایا تھا، ان کی فیملی سے دوبارہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ وارڈن اسے شادی کی مبارکباد دینے لگی۔ پرنیا نے بے دلی سے چند باتیں کی پھر فون بند کر دیا۔ اس کا دن بیزاری کے عالم میں گزرا تھا۔ معاذ کی کلاس کے دوران بھی وہ زیادہ غائب دماغ ہی رہی۔ چھٹی کے وقت وہ گیٹ کی طرف جانے والے راستے پر آ گئی تھی تاکہ معاذ اسے آسانی سے دیکھ لے، مگر اس کا انتظار طویل ہونے لگا تھا۔ پرنیا نے تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد اس کے سیل پر ٹرائی کیا تھا، بیل بجتی رہی مگر وہ فون پک نہیں کر رہا تھا۔ پرنیا کا دل عجیب سی وحشت اور گھٹن کا شکار ہونے لگا، پتہ نہیں وہ دانستہ اگنور کر کے بدلہ لے رہا تھا یا واقعی مشروف تھا۔ دوسری سے تیسری مرتبہ جب ٹرائی کرتی وہ روحانسی ہو رہی تھی تب معاذ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی، واٹ نان سینس! کیا افتاد آن پڑی ہے تم پر آخر؟ آپ مجھے کالج چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ اکیلی بیٹھی ہوں میں یہاں۔ وہ واقعی ہی رو پڑی تھی۔ یہ تمہاری اپنی پالی ہوئی مصیبت ہے، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا تھا تمہارا، اور رو مت، ابھی میں مرا نہیں ہوں، یہ آنسو ایسے وقت کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ بھڑک اٹھا تھا، اس کا لہجہ گو کہ دھیما تھا مگر نرمی اس میں نام کو نہیں تھی۔ فار گاڈ سیک ایسا مت کہیں۔ وہ بے اختیار دہل گئی تھی۔ معاذ جھنجھلایا،
آپ مجھے لینے کب آ رہے ہیں؟ پرنیا نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ کچھ ویٹ کرو، آ جاتا ہوں، وہ رکھائی سے کہہ کر سلسلہ کاٹ گیا تھا۔ پھر اگلے 15 منٹ مزید کلسنے کے بعد چوکیدار معاذ کا پیغام لایا تھا کہ گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ نے مجھے یوں ہی خوار کرنا ہے تو میں کل سے کالج نہیں آؤں گی، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پرنیا نے بے ساختہ غصے سے کہا تھا۔ جواباً معاذ نے مغرور سے انداز میں کاندھے اچکا دیے تھے۔ وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ گھر واپس آ کر وہ معاذ کی طرح سیدھی اپنے کمرے میں نہیں گئی، مما کے پاس آ گئی تھی۔ کیسا گزرا کالج میں پہلا دن بیٹے؟ یہ پہلا دن کہاں تھا مما، شادی کے بعد تو پہلا ہی تھا نا۔ سب ہی وش کر رہے تھے مگر ثنا نہیں ملی۔ اس کے لہجے میں یاسیت گھل گئی تھی۔ معاذ آپ کو کھانا کھلانے لے گیا تھا؟ مما کے سوال پر اس نے سر بے ساختگی میں نفی میں ہلا دیا تھا۔ بیٹے، آپ کے پاپا چاہتے ہیں آپ اور معاذ کہیں گھومنے چلے جاؤ۔ مما کی بات پہ پرنیا کے چادر اتارتے ہاتھ اسی زاویے پر ساکن ہو گئے تھے۔ مما نے بغور اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ مما کے سوال پر وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ مما میری اسٹڈی، چند دنوں کی تو بات ہے بیٹے، معاذ ہے نا، وہ کور کروا دے گا آپ کو۔ یہ دن بار بار لوٹ کر تھوڑا ہی آتے ہیں۔ مما نے رسان سے قائل کرنا چاہا تو پرنیا نے ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبا کر سر جھکا لیا تھا۔ آپ ان سے بات کر لیجیے گا مما، آئی تھنک وہ کالج اور ہاسپٹل سے اتنی طویل غیر حاضری پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ آپ فکر نہ کرو بیٹے، معاذ سے احسن خود بات کر لیں گے۔ آپ یہ بتاؤ، معاذ خفا ہے آپ سے؟ پرنیا بیٹے میں ماں ہوں، میں نے پہلی بھی آپ سے کہا تھا نا کہ میں معاذ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ کوئی بات ہے ضرور آپ کے بیچ، وہ بہت بدل سا گیا ہے۔ آپ بھلے مجھے نہ بتاؤ مگر پلیز اس خفگی کو ضرور دور کر لو۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کو زیادہ عرصے خود سے ناراض نہیں رہنے دیا کرتی ہیں۔ مرد کو اگر توجہ اور محبت مکمل نہ ملے تو وہ گھر سے باہر رہنا سیکھ جاتے ہیں، باہر اپنی ضروریات پوری کرنے کے عادی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں سے آشیانوں کے بکھرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ مجھے معاذ ہی نہیں آپ کی بھی فکر ہے۔ آپ بھی مجھے بہت عزیز ہیں، میں کبھی نہیں چاہوں گی آپ کو دکھ ملے۔ آپ مجھے ہمیشہ مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں اور ایسا تب ہی ہوگا جب دل خوش ہو۔ دل کی خوشی معاذ سے مکمل ہوتی ہے نا آپ کی؟ انہوں نے اپنی بات کے اختتام پر رک کر تائید چاہی تھی۔ پرنیا جو گم سم سی بیٹھی تھی ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ پھر ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر عقیدت بھرے انداز میں چوما تھا اور آنکھوں سے لگایا۔ دادو کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والے واحد مرد ہیں مما، جن سے میں نے پوری سچائی اور شدت سے محبت کی ہے۔ ان کے تمام تر ناروا سلوک کے باوجود آپ فکر نہ کریں، میں انہیں منا لوں گی۔ دھیمے لہجے میں بات کرتی وہ آخر میں مسکرائی تھی۔ مما آسودگی سے مسکرا دیں۔ سین چینج۔ معاذ نے اپنے معمول کے کام نپٹائے تھے، پھر لیکچر کی تیاری میں مشغول ہو گیا۔ پرنیا نے اس کے لیے چائے کا مگ رکھتے ہوئے گریزاں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جو اس کے تیور تھے، بہت کم امید تھی وہ اس کی بات سنتا، مگر کوشش تو بہرحال کرنی تھی۔ مما سے وعدہ کر چکی تھی وہ۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ نظریں جھکاتے، انگلیاں چٹکاتی ہوئی وہ بڑی آہستگی سے گویا ہوئی تھی تو معاذ نے مشروف سے انداز میں سرسری سی نگاہ اٹھا کر لمحے بھر کو اسے دیکھا تھا۔ پڑھانے کی بات مت کرنا، میں ایکسٹرا ٹائم دینے کے چونچلوں برداشت نہیں کر سکتا، وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ پرنیا کے دل پر چوٹ پڑی تھی، اسے یقین نہیں آ سکا تھا یہ وہی معاذ ہے جو اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتا تھا۔ جب دیکھتا تھا تو آنکھیں سیراب نہیں ہوا کرتی تھیں۔ کوئی اتنا بھی بدل سکتا ہے؟ وہ تو نہیں بدل سکی تھی۔ اس کا غصہ ہمیشہ وقتی ہوا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس کی منتظر رہی تھی اور جب وہ اس کی جانب پلٹتا تو اندر سے کیسے مطمئن ہو گئی تھی، اور اوپر سے اس کی حرکتوں سے وہ کتنا ہی جھنجھلاتی رہی تھی۔ مگر فرمائیں کیا بات ہے؟ معاذ نے اسے گھورا تھا، اس کی لائنی سوچ تھم سی گئی تھی۔ بات یہ نہیں ہے، وہ مضطرب ہوئی تھی۔ معاذ نے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری اس بدتمیزی کو بھول جائیں؟ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں معاذ پلیز مجھے کیا سمجھوں میں تمہاری اس بات سے کہ تم میری اس طرح منتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ کہ تم سے اپنی جذبات سنبھالے نہیں جا رہے؟ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے ہوس پرست کہا تھا، میں تو اس الزام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں تم سے دور ہٹ گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم وہ کیوں ثابت نہیں ہوتی جو تم نے خود کو ظاہر کیا تھا؟ تمہاری وہ پارسائی محض ڈھونگ تھی، ورنہ حقیقتہ تم نیلم جیسی نفس پرست عورت سے ہرگز بھی الگ نہیں ہو، جو اس نفس کی تکمیل کی خاطر ذلت کو ہنس کر سہتی ہے۔ سمجھتی ہو تم
ہے کوئی فرق تم میں اور اس میں؟ الفاظ تھے یا برچھیاں؟ کوئی بلاسٹ ہوا تھا اور اس کا وجود بکھر گیا تھا۔ اسے لگا تھا کسی نے اسے جہنم میں دھکیل دیا ہو۔ اپنی کڑواہٹ اس پر نکال کر ماس خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا، مگر پرنیا وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس پر اپنا قہر نکال کر باہر نکلا ہوا ماز 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو وہ صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ ماز نے اس پر نگاہ ڈالے بغیر لائٹ آف کر دی اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تشویش اسے اس وقت ہوئی جب وہ صبح معمول کے مطابق اٹھا۔ وہ تب بھی اسی پوزیشن میں اس جگہ پر موجود تھی۔ ایک لمحہ کو وہ اس کے پاس رکا، پھر سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ اس کی بلا سے یہ جیتی یا مرتی اسے قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سین چینج۔ مما نے ماز سے پرنیا کے متعلق استفسار کیا، جس کے جواب میں وہ انہیں اس کے سونے کا بتا کر خود کالج چلا گیا تھا۔ تب مما کے ہونٹوں پہ مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ سمجھی تھی پرنیا اور ماز کی آپس میں صلح ہو گئی ہے۔ ماز کا رویہ نارمل تھا، جس سے وہ یہی اندازہ قائم کر سکی تھی، مگر جب 10 بجے تک پرنیا کمرے سے نہ نکلی تب مما کو فطری تشویش ہوئی تھی۔ ملازمہ کو اس کے کمرے میں بھیجا جو اس سے پیغام کے ساتھ آئی تھی کہ پرنیا بخار میں پھونک رہی ہے۔ مما سب کچھ بھولے بھاگم بھاگ اس کے بیڈ روم میں آئیں اور پرنیا کی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ ہوش و خروش سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ انہوں نے پرنیا کو ہوش میں لانے کی اپنی سی تدبیریں کی تھیں۔ ان کے ساتھ مما جان اور بھابھی بھی اس کے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ بچی کو بخار تھا تو ماز نے بتایا کیوں نہیں؟ غضب خدا کا، بچی کی اتنی حالت خراب ہے اور صاحبزادے کالج چلے گئے۔ ماز اتنا کیئر لیس کیسے ہو گیا ہے بھلا؟ ایسی ڈاکٹری بھاڑ میں جھونکنی ہے جس کا اپنوں کو فائدہ نہیں۔ مما جان کو بہت کم غصہ آتا تھا، مگر پرنیا کی حالت نے انہیں جیسے حواس باختہ نہیں غصے سے بے قابو بھی کر دیا تھا۔ اسما نمبر ملاؤ ذرا ماز کا، فون مجھے دینا۔ پرنیا کو ذرا سا ہوش آیا تھا۔ اسے آنکھ کھولتے دیکھ کر مما جان کی جان میں جان آئی تھی۔ بھابھی نے ساس کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کی اور ماز کا نمبر جھٹ ملا کر سیل مما کو تھما دیا تھا۔ انہوں نے رابطہ بحال ہوتے ہی لتے لینے شروع کر دیے تھے۔ ادھر یقینا ماز کا موڈ بے حد خراب ہوا تھا کہ اس کے کسی جواب پر مما جان کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ میں نے کہہ دیا ہے نا ماز، تم فوراً خود گھر آؤ۔ زیاد کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہاری مجبوریوں کا نہیں پتہ۔ یہاں ہم کتنے پریشان ہیں تمہیں اندازہ ہے؟ آپ اتنے لاپرواہ ہو گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اور یہ ہیں فون بند کر دیا؟ کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو؟ مما جان تو ششدر ہو کر رہ گئی تھیں، جبکہ مما کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ پرنیا کی حالت ماز کا یہ رویہ خود بخود ساری کہانی سنا رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ سرد پڑتی جا رہی تھی۔ مما جان کو اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے پرنیا کو گاڑی میں قریبی کلینک لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر عمل بھی کر رہی تھی، مگر اسی پل سرد تاثرات سے سجے چہرے کے ساتھ ماز چلا آیا۔ اب بھی کیوں آ گئے بیٹے؟ ہم عورتیں کسی نہ کسی طرح بچی کو لے ہی جاتی۔ انہوں نے ماز کو دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ایسی کیا یہاں پر مصیبت پڑ گئی ہے؟ مجھے تو آپ کی بہو صاحبہ اچھی بھلی لگ رہی ہیں۔ آپ نے تو اس طرح ایمرجنسی نافذ کی تھی جیسے۔ ہاں بولو نا، چپ کیوں ہو گئے ہو بیٹے؟ مما جان اس کے لال بھبوکا کیز و غضب سے دہکتے چہرے کو دیکھ کر متاسف ہو کر بولی تھی۔ ماز نے بھیجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ زور سے سر کو جھٹکا تھا، پھر آگے بڑھ کر پرنیا کی سمت آ گیا۔ وہ کسی قدر ہوش میں تھی اور سب کچھ سن رہی تھی۔ رنگت بخار کی حدت کے باعث انگارہ ہو رہی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ یوں نچڑ کر رہ گئی تھی جیسے خون کی آخری بوند بھی نچوڑ گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو ماز بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی پرنیا بیگم، الفاظ کی تلوار سے کوئی کیسے قتل ہوتا ہے اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا تمہیں احساس دلاؤں کہ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ بے جان مٹی کی طرح پڑی پرنیا کا معائنہ کرتے وہ زہر آلود ذہن سے سوچ رہا تھا۔ پرنیا نے آنکھیں پھر بھی نہیں کھولی تھیں۔ ہاں، البتہ اس کے لمس کو محسوس کر کے ضرور اس کے وجود میں کوئی تبدیلی اگر پیدا ہوئی تھی تو وہ خاموش آنسوؤں کا بہنا تھا۔ ماز کے اندر لگی آگ کچھ اور بڑھنے لگی تھی۔ انہیں کچھ کھلانے کے بعد یہ میڈیسن دے دیجیے گا بھابھی، آرام کریں گی تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ بھابھی کو میڈیسن کے ساتھ ہدایت دیتے ماز کی نگاہ ہنوز کمسم بیٹھی مما پر پڑی تھی۔
تو ایک لمحے کو خاموش سا رہ گیا تھا۔ آپ لوگ آخر اتنا پریشان کیوں ہیں مما؟ کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ وہ جتنا جھنجھلایا تھا اسی لحاظ سے تپ کر بولا تھا۔ مما نے ایک نظر اس کے سرد چہرے کو دیکھا تھا، پھر آہ بھر کر بولی تھی، ہم نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا بیٹے، آپ جاؤ، آپ کا بہت حرج ہو رہا ہوگا ہے نا؟ الفاظ کے برعکس ان کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور بے پناہ دکھ کی آمیزش بھی۔ معاذ نے گہرا سانس بھر کے اپنی جھنجھلاہٹ کو دبایا تھا، پھر آہستگی سے کاندھے جھٹک دیے تھے اور کچھ کہے بغیر پلٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ مما کو شاید اس سے اس درجہ بے حسی اور لا تعلقی کی توقع نہیں تھی۔ سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ بے دم سی پڑی پرنیا عجیب سے مجرمانہ احساس میں گھرتی چلی گئی تھی۔ سین چینج۔ اس رات تو کیا، معاذ اس سے اگلی رات بھی گھر نہیں آیا تھا۔ زیاد کے ذریعے انہیں بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ملیر کے علاقے میں اسکول میں بلاسٹ ہوا تھا۔ بیشتر زخمی بچے اور استاد کو وہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا اور معاذ اس وجہ سے گھر نہیں آ پا رہا تھا۔ زیاد بھی زیادہ وقت ہاسپٹل کو ہی دے رہا تھا، مگر معاذ نے تو مما کے خیال میں حد کر دی تھی۔ مما اور مما جان کا خیال وہ دانشتہ ایسا کر رہا تھا۔ یقینا برا مانا ہے اس نے ہماری بات کا۔ مما جان کا غصہ تمام ہوا اور نئی فکر لگ گئی تھی جو مما کو ایک آنکھ نہیں بھا سکی تھی۔ ہاں تو کرے، یہاں پرواہ کسے ہے، میں تو بات بھی نہیں کروں گی اس سے۔ احسان صحیح کہتے ہیں، ہماری اتنی اہمیت اسے بگاڑ چکی ہے کوئی بات کرنے کی؟ بچی کن حالات کو پہنچ گئی اسے پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے پرنیا کا ذرا زرد چہرہ دیکھ کر غصے بھرے انداز میں کہا تھا۔ تو یہ بات بھولی نہیں تھی جب کل رات کے استفسار پر پرنیا کچھ کہے بغیر ان سے لپٹ کر رو دی تھی اور بس ایک فقرہ کہا تھا، مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا مما پلیز، اور مما کنگ ہونے لگی تھی۔ ایسا کیا تھا ان کے بیچ کہ وہ یوں ہمت ہار گئی تھی؟ انہیں زندگی میں پہلی بار معاذ پر شدید تاؤ آیا تھا۔ اگلی صبح ہی معاذ واپس آ سکا تھا۔ شکن آلود لباس، بڑھی ہوئی شیف کے ساتھ انگارہ ہوتی آنکھیں، صاف لگتا تھا ان 35-36 گھنٹوں میں اس نے ایک منٹ کو بھی آنکھیں نہیں جھپکی ہوں گی۔ اس کی اپنے پیشے سے محبت اور خلوص سے بھی آگاہ تھی وہ۔ کتنے روپ تھے اس کے، اور وہ ہر روپ میں پہلے سے الگ تھا، جدا تھا، مگر انہیں تو ہمیشہ پیارا ہی لگتا تھا۔ ایک بار پھر انہیں اپنا غصہ اور خفگی دھکیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی جب اس نے آتے ہی اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر مما جان کے گلے میں بازو حمائل کیے تھے۔ سوری مما جان، اس دن میں آپ سے گستاخی کر گیا تھا، اور مما جان تو فدا ہو گئی تھی اس لوٹ لینے والے انداز پر۔ پیشانی چوم کر اس کے بالوں کو سنوارا تھا۔ نہ بیٹے، میں تو خفا نہیں ہوں، بس تو پرنیا کی طرف سے ہمیں شکایت کا موقع نہ دینا۔ ان ماں کی بچی ہے، دل سے بہت حساس ہے۔ جی بہتر۔ نہ کوئی تسلی، نہ وعدہ، بس محض سر ہلا کر ایک چھوٹا سا فقرہ ادا کر دینا مما جان کی تشویش نہیں گرا سکا تھا۔ بیٹے پرنیا کو بھی ایسے ہی منا لو جا کے، انہوں نے اب لجاجت سے کہا تھا۔ زیاد کی ہنسی چھوٹنے لگی تھی۔ غور کریں لالے، مما جان پابند کر رہی ہیں آپ کو، ایسے ہی، یعنی محض گلے لگانا ہے آپ نے، اس سے آگے پابندی۔ زیاد کھیکھی کر رہا تھا۔ معاذ نے انسنی کر دی، پھر مما کو دیکھ کر بولا، بہت اسٹرانگ قسم کی چائے تو بھجوا دیں مما، میں شاور لے لوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اپنے کمرے میں آیا تو اس وقت بھی پرنیا بستر پر دراز تھی۔ ان چند دنوں میں اس کی صحت اتنی تیزی سے گری تھی کہ صدیوں کی مریضہ نظر آنے لگی تھی۔ زرد چہرہ، آنکھوں تلے موجود گہرے حلقے، آنکھوں کی وہ چمک دمک بھی غائب تھی جس میں ہزاروں دیے جھلملاتے تھے۔ آہٹ پر اس نے چونکتے ہوئے گردن موڑی تھی اور معاذ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ اگلے لمحے وہ خود کو سنبھال کر اٹھی تھی، پہلے اپنا دوپٹہ اٹھایا، پھر بالوں کو سمیٹ کر کلیچر میں مقید کیا اور بستر سے اتری۔ اس سے قبل کہ وہ اس دن کی طرح ذلیل کر کے اٹھاتا وہ خود اٹھ جانا چاہتی تھی۔ معاذ اس کی سمت متوجہ نہیں تھا۔ کوٹ اتارنے کے بعد کلائی پر بندھی رسٹ واچ ہاتھ سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے پرنیا کے وجود پر جا ٹھہری۔ اگلے لمحے وہ گھبرا کر تیزی سے پلٹتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ وہ شاید بیڈ سے اتر کر صوفے تک آنا چاہتی تھی، نکاہت تھی یا کچھ اور کہ وہ ایک سے دوسرا قدم نہیں اٹھا سکی۔ معاذ اگر اسے بروقت نہ سنبھال لیتا تو اب تک وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر ہی معاذ خود چکرا سا گیا تھا۔
وہ बुरी तरह खांस रही थी। साथ ही उसके हाथ से निकलने की मज़ाहमत भी जारी थी, गो कि ये मज़ाहमत बहुत कमज़ोर किस्म की थी। माज ने कुछ कहे बगैर भिजे हुए होठों से उसे लाकर फिर से बिस्तर पर लेटा दिया था। वो जैसे मचल सी गई थी। छोड़ दे मुझे। उसका गला भरा गया था। बुखार अभी तक उसके वजूद को हिद्दत बख्श रहा था। क्या हो गया है? पागल हो गई हो तुम? हालत देखी है तुमने अपनी? तो दबे हुए लहजे में चीखा। हकीकत ये थी कि तमाम तर अना और जिद के बावजूद पर्णिया का यूं हाल से बेहाल होना उसे ज्यादती के एहसास के कचोके लगा रहा था। आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मैं जीऊं या मरूं। पर्णिया ने अपने दोनों हाथ उससे पीछे की जानिब धकेलते हुए कहा। कंट्रोल योर सेल्फ मिस पर्णिया। क्या हुआ है? किस बात का इस कदर ववेला है भला? बताना पसंद करेंगी? क्या आपको लगता है जो कुछ मैंने आपसे कहा वो गलत था? पर्णिया ने आंसू से जल थल हुई आंखों से उसे देखा था। उसके तंजिया मजायका उड़ाते अंदाज ने पर्णिया के अंदर फिर से आग दहका दी थी। शट योर माउथ। अगर आपने फिर ऐसी कोई बात की तो अंजाम के जिम्मेदार भी आप होंगे, मैं बता रही हूँ। उसका लहजा धमकी अमेज था, तनबी अंदाज लिए हुए था। उसके बावजूद माज भड़क सा उठा था। धमका रही हूँ मुझे? मैं जो कह चुका हूँ उससे 1 इंच भी अपनी राय तब्दील नहीं करना चाहता। माज की इस हट दर्मी या दूसरे लफ्ज़ों में पर्णिया की तजलील ने पर्णिया के अंदर सरसराते हज़ान को कुछ और भी बढ़ा दिया था। कुछ कहे बगैर वो एक झटके से उठी थी और सुर्ख चेहरे के साथ आगे बढ़कर फ्रूट की टोकरी से छोटी मगर इंतहाई तेज धार की छुरी झपट कर उठा ली थी। झपकने में भी देर लगती होगी मगर उसने उससे पहले इंतहाई बेदर्दी से दाहिने हाथ में पकड़ी छुरी से बाएं हाथ की रग काट डाली थी। भल भल बहते खून ने सरद से उसके पैरों के बाद कारपेट को रंगीन करना शुरू कर दिया था। उसने सिर्फ यहीं पर इक्तफा नहीं किया था, छुरी के साथ दूसरे हाथ की भी कलाई काटने की कोशिश करने लगी। शायद नहीं, यकीना वो खुद को हर सूरत ख़त्म कर देने के दर पर थी। जब तक माज मुतवज्जा हुआ और चौंक कर उस तक पहुंचा, वो खुद को अच्छा खासा जख्मी कर चुकी थी। छुरी उससे झपटते, उसको संभालते माज के अपने हवास कत्ल होकर रह गए थे। ये सिचुएशन सही मायनों में उसे बौखला कर रख गई थी। उसके गुमान तक भी नहीं था पर्णिया इतना शदीद रद्द अमल भी दे सकती है। उसके हाथों से छुरी निकालते झपटते माज की हथेली पर अच्छे खासे गहरे कट लग गए थे, मगर उस पल उसे अपनी नहीं पर्णिया की फिक्र थी। वो अभी तक मचल मचल कर उसकी गिरफ्त से निकल रही थी। माज ने कुछ कहे बगैर उसे अपने आहनी बाजू में जकड़ कर सख्ती से भींच लिया था। परी, आई एम सॉरी पर्णिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। उसके बिखर जाने वाले बालों को बार बार होंठों से छूते वो उसे बिफरती हुई मोच की तरह बेकाबू हुई पर्णिया पर झुक कर गोशी में बोला था। पर्णिया ज़ारो कतार रो रही थी, तड़प रही थी, सिसक रही थी। वो उसे रिलैक्स करने को उसे साथ लगाए थपक रहा था। पर्णिया भी यकीनन हवासों में नहीं थी। धीरे धीरे उसकी वहशत करार पाने लगी तो उसे अपनी पोजीशन का ख्याल आया था। मास को खुद से इतना करीब पाकर वो तड़प कर पीछे हुई और मास को दोनों हाथों से पीछे धकेल दिया। मास कुछ खाइफ, कुछ बेबस सा लग रहा था, जबकि पर्णिया के चेहरे पर जर्दियों के साथ हनूज कर्ब दर्द के रंग थे। वो तेजी से हरकत में आया और पर्णिया का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाना चाहा। इरादा ट्रीटमेंट का ही था मगर पर्णिया ने उसका हाथ झटक दिया। डोंट टच मी। उसके लहजे में आंसुओं की नमी थी और लहजा इतना भीगा हुआ था कि माज ने होठों को बाहर भींच लिया था। ये इन बातों का वक्त नहीं है पर्णिया, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। मेडिकल बॉक्स खोलते हुए वो एकसर बदले हुए लहजे में बोला था। ऐसी जिंदगी पे मैं मौत को तरजीह देना चाहती हूँ। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वो फिर रो पड़ी थी। माज ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उसका जख्मी हाथ ज़बरदस्ती अपने हाथ में लेकर दवा लगाने लगा। पर्णिया पर नकाहट तारी हो रही थी। वो बेदम सी होकर यूं लेट गई जैसे सारी ताकत सलब हो गई हो, जबकि माज तेजी से अपना काम में मशगूल था। सीन चेंज। अब आपकी कैसी तबीयत है बेटे? पापा खुद चलकर उसके कमरे में आए थे। माज ने मोहताज सी निगाह पर्णिया पर डाली। खून आलूद लिबास तब्दील हो चुका था। कलाइयों की ड्रेसिंग छुपाने के गर्ज से ही उसने फुल आस्तीन की फैंसी जर्सी पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनें उसकी आधी हथेलियों तक को ढांपे हुए थीं। वो नाराज जरूर थी मगर उसने इस ताज़ा तरीन हादसे को घर वालों से मनफी रखने की अपनी सी भरपूर कोशिश की थी।
मैं बेहतर हूँ पापा, आपसे मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो हरगिज़ भी मास की सिमत मुतवज्जा नहीं थी। जी ज़रूर बेटा बोलिए, वो हमतन गोश हुए थे। मैं कुछ दिन नवाब शाह अपनी हवेली में गुजारना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा। वो मध्यम मगर याज़दा लहजे में कह रही थी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटे, मगर पहले आप लोग लंदन जाएंगे। टिकट्स आपकी कंफर्म हो चुकी हैं। तफरी आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। पापा की बात पर पर्णिया एकदम नर्वस सी हो गई थी। मगर मगर पापा, बेटे मैं एक हफ्ते बाद का कह रहा था, मगर मास कह रहे थे अभी इनके पास टाइम है, सो ये काम इसी वजह से भी अजलत में हो रहा है। पापा की वजाहत पर पर्णिया को अपनी समात पर यकीन नहीं आ सका था। उसने बेइख्तियार मास को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यकीना वो पापा के सामने भरम रख रहा था। पर्णिया झुलस कर रह गई थी और फिलहाफोर निगाह का जाविया बदला था। आप आराम करो बेटा, मैं आपकी तैयारी का असमा या आपकी मम्मा से कह देता हूँ। पापा उसका सर थपक कर बाहर चले गए थे। पर्णिया ने जलती हुई आंखों से मास को देखा। वो बेनियाजी का तासुर देता अपने सैल पर मशरूफ था। मैं आपके साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती, बराए करम इस सिलसिले को यहीं पर रोक दें। वो गुस्से में हाँफ रही थी। कुछ काम मजबूरी में भी किए जाते हैं मोहतरमा, इसे आप मेरी मजबूरी समझ लें। मैं अपने घर वालों को मजीद हर्ट नहीं कर सकता। आप मुझसे वाबस्ता हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ, चाहे वो अमल कितना ही आपके लिए नागवार क्यों ना हो। वो नखवत से बोला था। उसका ये इश्तियाक अमेज़ लब व लहजा फिर से अपनी अहमियत और रिश्ते का घमंड जतला रहा था। इस दर्जे संग दिली और अपनी बेबसी के एहसास से पर्णिया की आंखें फिर से नम होने लगी थीं, जिन्हें माँ से छुपाने को वो रुख फेर गई थी। सीन चेंज। मैं आपको बहुत मिस करूंगी मम्मा, वो उनके गले लगी बोली थी। अंदाज ऐसा था जैसे अलग होना न चाहती हो। मम्मा ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी को बेहद मोहब्बत से चूमा था, फिर उसे शानों से थाम कर ब्लैक टू पीस में मलबूस निखरे सुथरे मांस के बराबर में खड़ा करते हुए मुस्कुराकर बोली थी, मेरा बेटा आपको मेरी याद नहीं आने देगा, है ना मांस। उनकी ताईद निगाह में मांस की सिमट उठी थी। वो जो बेनियाजी का तासुर देने को सैल पर मशरूफ था, खफीफ सा चौंका, फिर सर आह खींचकर कांधे उचका दिए। कुछ कहने से मुकम्मल गरेज किया था। पास के पहलू में खड़ी बारी बारी सबसे अलविदाई अंदाज में गले मिलती वो उन सब को अफसरदा लगी तो उनका अपना दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। हान उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा था। हल्के बादामी खद्दर के सूट में, हाथ में सनग्लासेस पकड़े वो इसी वक्त वहां आया तो उसके संवरे हुए बालों की नमी उसके ताज़ा गुस्ल की गवाह थी। वो बहुत नफीस तबीयत का मालिक था। एक कैसा ही शदीद मौसम हो, ऐसे में अगर कहीं खसूसी तौर पर तैयार होकर जाना पड़ता तो वो फिर से बात लिया करता था। मम्मा जान तो उसके यूं बार बार नहाने पर अक्सर चिढ़ा करती थी, इतना ना नहाया करो, डर है घुल ना जाओ। जितनी इनकी बॉडी है घुलने में भी वक्त लगेगा। ज़ियाद लाजमी शरीक हो गया था, फिर बात को मजाक में ढाल दिया था, वैसे जहान भाई साबुन की टिकिया थोड़ी हैं जो पानी के इस्तेमाल से घुल जाएंगे। वो खीखी किए जा रहा था। तुम पीछे बैठ जाओ पर्णिया भाभी के साथ। माज को प्राडो का फ्रंट डोर ओपन करते देख कर जहान ने टोका था, जिसे माज ने सुनकर भी नज़रअंदाज कर दिया तो जहान किसी कदर झुंझलाया था। यार सुना नहीं तुमने, जहाँ तुम लोग हमें भेज रहे हो वहाँ तन्हाई और रोमांस के लातादाद मौके हैं। अभी से मुझे आजिज़ मत करो। माज ने तनफ्फर से जवाब दिया और सीट संभाल कर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। जहान को इस कदर बुरा लगा था। माज, उसने सिर्फ घूरने पर इक्तफा नहीं किया था। जे अगर अब तुम कुछ बोले तो घर वालों की खातिर जो खुद पे जबर कर रखा है ना, इस लिहाज मरवत को भी बलाए ताक रख दूंगा, समझे तुम। वो फट पड़ा था। सुर्ख चेहरा, दहकती हुई आंखें, जहान तो शिश्तर होकर रह गया था। पर्णिया इसी पल गाड़ी की सिमत आई थी। नम पलकों को हाथ की पुश्त से पूंछती मलूल और दिल गिरफ्ता मम्मा ने खुद उसे दरवाज़ा खोलकर बैठने में मदद की, फिर उसका लिबास समेटकर दरवाज़ा बंद किया था। जहान बैक व्यू मिरर से सब देख रहा था। अचानक उसकी निगाह ठिठक गई थी। सरकती शाल का पल्लू संभालते पर्णिया की दोनों कलाइयों से आस्तीन सरक गई थी और जख्मों पर बंधी पट्टियों पर ड्रेसिंग पर महज एक निगाह ही पड़ सकी थी तो जहान गुमसुम होकर रह गया था। इतनी फिक्रमंदी है, बदएतमादी है मुझ पर तो मेरे साथ अपनी लाडली को तन्हा भेजने की ज़रूरत क्या थी।
माज भी यकीनन मम्मा की बेताबी बेकरारी को नोटिस कर चुका था। पर्णिया को बार बार प्यार करना, गले लगाना उसे बुरी तरह सुलगा चुका था। जब भी वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था। जहान ने जरा सा चौंक कर उसे देखा। उसकी सुर्ख व सफेद रंगत इस पल गुस्से की ज्यादती से दहक रही थी। इतना मूड क्यों ऑफ हो रहा है तुम्हारा? एयरपोर्ट पर जब जहान ने अलविदाई अंदाज में माज को गले लगाया तो नरमी से सवाल किया था, माँ खराब हो गया है मेरा। उसके तड़प कर जवाब देने पर जहान ने मुस्कुराहट दबाई थी। ये कोई नई खबर थोड़ी है, मैं अरसे से जानता हूँ। माज ने इस बात के जवाब में उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। दफा हो जाओ, तुम भी बाकियों से अलग थोड़ी हो। क्यों अपसेट हो यार? हनीमून पीरियड पर जा रहे हो, वो भी अपनी मर्जी से। कुछ काम फॉर्मेलिटीज के लिए भी किए जाते हैं, लेकिन तुम तो फॉर्मेलिटीज नहीं निभाया करते थे। इतने खालिस खरे इंसान का ये रूप कुछ भा नहीं रहा। जहान ने जैसे उसे तासुब से देखा था, मास के चेहरे पर अजीब सा तासुर फैल गया था। उसने होठों को बाहन सख्ती से भींच कर कुछ फासले पर मौजूद पर्णिया को देखा। वो डिपार्चर लाउंज के सोफे पर बैठी थी। घेरदार फ्रॉक पैरों में ढेर था, गोद में मैगजीन था। वो उनसे एक सर गाफिल थी। सुबह वो जरा जल्दी घर वापस आ गया था। तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब आते उसके कदम यकलख थिटक गए थे तो वजह अध खुले दरवाजे से सिसकियों के हमरा बाहर आती पर्णिया की आवाज़ थी। मुझे ये खफत और जिल्लत का एहसास हर लम्हे घचोके लगाता है मम्मा कि आपके फोर्स करने पे मैंने इन्हें मनाया था, मगर उन्होंने इतने बुरे तरीके से मुझे झटका, इतनी तजलील की कि मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। मैं कभी इस बात पर खुद को माफ़ नहीं करूंगी कि मैंने अपने वक़ार और अपने पंदार को दांव पर लगा दिया महज इन्हें मनाने की खातिर। उसकी सिसकियां हर लम्हा तेज हो रही थीं। माँ उसे चुप करवाने में मशरूफ थी। मास को लगा था उसका पूरा वजूद जैसे जल रहा हो। बदगुमानी और गुस्सा जिसका कोई इंतहा नहीं था वो वहीं से पलट गया था। उसे लगा था अगर वो इस पल पर्णिया का सामना कर लेता तो शायद खुद को किसी तरह भी कंट्रोल न कर सकता। एक तूफान था जो उसके अंदर उठा पटक जारी किए हुए था। उसका बस नहीं चल रहा था पर्णिया का गला दबाकर काम तमाम कर दे। जहान ने उसके शाने पर हाथ रखा तब वो चौंका था। मुझे भी कुछ नहीं बताओगे? जहान की आंखों में मखसूस किस्म की अपनायत थी, मोहब्बत और एहसास के तमाम पुरखुलूस रंग। तुम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, कब तक यूं मुख्तलिफ रुख पर भागते रहोगे? तुम ठीक नहीं कर रहे हो। नाम निहाद अना में उलझकर जहान मुतासिफाना अंदाज में सवाल कर रहा था। माज के होठों पर जहर खंड फैल गया था। अना नहीं, नफरत है ये। मेरे साथ रहना उसे इतना नागवार गुजरता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई है। मेरी बात का यकीन नहीं तो जाकर उसकी कटी हुई कलाइयों को देख लो। वो जब्त खोकर चीखा था। तुम शदीद बदगुमानी का शिकार हो माज। पर्णिया को मैं जानता हूँ, वो ऐसी। तो तुम्हारा ख्याल है मैं अब तक झूठ और बकवास करता रहा हूँ? ओके फाइन, फिर तो मम्मा की तरह तुम्हें भी मुझसे नहीं उससे हमदर्दी करनी चाहिए। जाके जाओ। जितना उसका मूड खराब था वो उसी शिद्दत से घुर्राया था। मास क्या हो गया है यार? तुम जा सकते हो जे। तुमने साबित कर दिया है तुम मेरे दोस्त नहीं, इस फजूल लड़की के भाई हो बस। माज ने रुख फेरा और कोट की जेब में सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा था। जहान के चेहरे पर बहुत वाजी बेबसी छलकने लगी थी। अब इस तरह मुझे परेशान करके जाओगे तो ढंग से काम कैसे करूँगा? न खा सकूँगा न पी सकूँगा। जहान ने गोया उसे जज्बाती करना चाहा था, मगर वो इतने गुस्से में था कि गोया पूरी तरह ध्यान से बात सुन भी नहीं सका था। चलो मैं मान लेता हूँ मेरे बाप की गलती तुम्हारी नहीं पर्णिया की है। अब तो मुंह ठीक कर लो, जहान ने किसी कदर झुंझलाकर कहा और उसके लबों से सिगरेट खींचकर जूते से मसल दिया। माज उसे जवाबा गुस्से भरी नजरों से देखता रहा था। जहान ने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में भर लिया था। इस तरह ऐंठा हुआ तू बिल्कुल किसी महबूबा बीवी की तरह लग रहा है मुझे। उसके शाने पे अपने हाथ का मुक्का मार कर कहता वो आखिर में हंसा था। वापसी पे अगर मोहतरमा मेरे साथ ना हो तो खुद समझ लेना कि उसकी किसी बदतमीजी के जवाब में मैं उसे वहीं किसी पहाड़ से धक्का देकर मार आया हूँ। पर्णिया के लाताल्लुक वजूद पर एक फुंकारती निगाह डालकर वो इतनी तल्खी से बोला था कि जहान ठंडा सांस भरकर रह गया। तुम कभी सुधरोगे? कभी माज? माज, मैंने अब अपने दिल से ये उम्मीद रखनी ही छोड़ दी है। वो जिस मायूसी से बोला था उसने माज के लबों पे दिल जलाती मुस्कुराहट बिखेर दी थी। सीन चेंज। तोवील सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। फ्लाइट से निकलकर वो उसके हमरा एयरपोर्ट के पुरशिकवा इमारत से बाहर आ रही थी
تو اس نے نگاہ بھر کے یاسیت امیز انداز میں اپنے بے پرواہ ہم سفر کو دیکھا تھا، جو اس سے اتنا بیگانہ نظر آتا تھا جیسے اس پلین میں سفر کرنے والے اور اتنے لاتعداد اجنبی مسافر۔ کیا فرق تھا اس میں اور ان میں؟ اس کا دل جانے کس کس احساس کے سنگ رو دیا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ لوگ ایک شفاف راہداری عبور کر کے جس اپارٹمنٹ کے دروازے پر رکے وہ لوگ تھا۔ راہداری سنسان تھی اور دروازے کی نیم پلیٹ پر احسان شاہ کے نام کے الفاظ جگمگاتے تھے۔ دروازے کے دونوں اطراف خوبصورت پلانٹ کے گملے تھے۔ معاذ نے کوٹ کی جیب سے چابی نکال کر دروازہ ان لاک کیا تھا۔ پرنیا نے اس کے بعد اندر قدم رکھا تھا۔ فرنشڈ اپارٹمنٹ تھا جس کی آرائش بے حد نفیس ذوق کی حامل تھی۔ دیواروں پر آف وائٹ پینٹ تھا، بلو مخملی صوفے اور بلو ہی پردے تھے۔ معاذ لاؤنج میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ آج کے دن کی ساری نمازیں قضا ہو چکی تھیں۔ پرنیا بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ بھوک کا احساس بھی تھا مگر اس نے نماز کا ارادہ باندھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بیڈ روم سے باہر آئی تو معاذ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز فون پر گفتگو میں مصروف تھا۔ دوسری جانب یقینہ جہان تھا۔ پرنیا رکے بغیر آگے بڑھ کر کچن کے دروازے پر آ گئی۔ وہاں موجود چھوٹی ٹیبل پر کھانے کے برتن پڑے تھے۔ یقینہ معاذ کھانا کھا چکا تھا اور یہ کھانا بھی اس نے ہوٹل سے منگوایا تھا۔ ٹیبل پر موجود برتنوں میں ابھی بھی اس کی ضرورت سے زیادہ کھانا موجود تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ معاذ نے اس کے لیے بھی کھانا منگوایا تھا، مگر اس کو یوں اپنا نظر انداز کرنا روحانسا کر گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ احساس زیادہ ہو رہی تھی یا اس کی جانب سے اب کسی پیش رفت کی متمنی تھی۔ اس کے رویہ تکلیف دہ حد تک اذیت دے رہا تھا۔ شدید بھوک کے باوجود اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ برتن دھو کے کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھ کے اس نے چپکے کتنے آنسو بہا دیے تھے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کچن سے باہر آئی تو معاذ لاؤنج میں موجود نہیں تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں اور ٹیبل پر کافی کا خالی مگ پڑا تھا جس کی سطح پر بچی ہوئی کافی نے جمنا شروع کر دیا تھا۔ کافی کا مگ دھو کر اس کی جگہ پر رکھا اور معاذ کا صوفے پر پڑا ہوا سیل اٹھا کر بیڈ روم کی جانب آ گئی تھی۔ جس پل اس نے اندر قدم رکھا تھا اسی لمحے معاذ بھی نائٹ ڈریس میں واش روم سے باہر آیا تھا۔ تمہیں اپنی ضرورت کا جو بھی سامان یہاں سے چاہیے اٹھا لو۔ پرنیا صوفے پر بیٹھ چکی تھی جب معاذ کی سرد آواز پر اس نے چونک کر سر اونچا کیا اور نافہمی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں محترمہ کہ یہ فارمیلٹی مجبوری میں نبھانا ضروری ہے۔ جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو میرا تمہیں برداشت کرنا بھی ضروری نہیں۔ معاذ کے لہجے میں ہرگز بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ذلت اور خفت کا وہ عالم تھا کہ وہ فوری طور پر کوئی ری ایکشن دینے کی قابل بھی نہیں رہ پائی تھی۔ بس دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ساکن بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اس اپارٹمنٹ میں اس کے علاوہ بھی کمرہ ہے، کہیں بھی ٹھکانہ کر لو اپنا۔ وہ پھر پھنکارا تھا۔ پرنیا جیسے اس لمحاتی سکتے کی کیفیت سے باہر آ گئی۔ وہ ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھی تھی اور ایک لفظ کہے بغیر بیڈ روم کا دروازہ بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ معاذ سے اسے اس درجہ رہانت کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ صبحی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ دل و دماغ حواسوں میں تھے نہ قابو میں۔ رات کا سنسان پہر اور طویل راہداری جس میں سناٹا بولتا تھا، زار و قطار بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ پاگلوں کی طرح اس ویران راہداری میں دوڑتی چلی گئی تھی، تیز اور تیز۔ انسلٹ کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ پھر سے معاذ کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ایسی ہیجانی کیفیت میں اس شدید پر غلطی کا احساس کہاں رہا تھا کہ وہ انجان جگہ پر گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ بس اس پل تو اسے ایک ہی خواہش تھی کہ معاذ سے اتنی دور چلی جائے کہ وہ پھر اس کی شکل تک نہ دیکھ سکے۔ ماں اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گرنے سے بمشکل بچی تھی۔ سنبھل کر دیکھا تو ٹھوکر لگنے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ نشے میں دھت آدمی تھا جو سیڑھیوں کے آغاز پر یوں پھیل کر لیٹا ہوا تھا جیسے اپنے بیڈ پر ہو۔ پرنیا بدک کر اس سے فاصلے پر ہوئی تھی مگر فاصلہ بڑھا نہیں پائی تھی۔ وہ شرابی اسے دیکھ چکا تھا اور اب مدمست بیل کی طرح اس پہ اٹھ کر جھپٹتا تھا۔ ساتھ میں وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اس کے منہ سے اٹھتے تیز بدبو کے پرنیا کے حواس مختل کر کے رکھ گئے تھے۔ اسے اپنی فاش غلطی کا احساس ایک لخت جاگا تو لہو رنگ میں منجمد ہونے لگا تھا۔ وہ زور سے چیخی اور اپنا آنچل اس سے چھڑا کر الٹے قدموں دوڑی تھی۔
चंद कदम के फासले को तय करके ही उसकी गर्दन में कोई फंदा सा पड़ गया था। उसने थर्रा कर पलट कर देखा। उसके दुपट्टे का एक सिरा उस अगीरत के हाथ में था और वो कहके लगा रहा था, उसकी जानिब आ रहा था। पन्निया ने एक झटके से दुपट्टा अपनी गर्दन से अलग किया था और अगले लम्हे फिर सरपट भागी थी। बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। शिकार हाथ से निकलता देखकर जख्मी नाक की मानित फुंकारता उसके पीछे लपका था। पन्निया के कदमों की रफ्तार में ही नहीं, दिल की धड़कन की रफ्तार में भी तेजी आई थी। तभी वो अपनी झोंक में दौड़ते किसी से बहुत जोर से टकराई। मारे खफत के उसके हल्क से चीख निकल गई थी। तड़प कर पीछे हटते हुए उसने आंसुओं से जल थल आंखों को उठाया। चेहरे पर गुस्सा और बरहमी के सब आसार लिए माज हसन उसके रूबरू था। उसे संभलने का मौका दिए बगैर वो उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ वापस लाया था और दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसे बेदर्दी से पीछे धकेला और खुद दरवाज़ा लॉक करने लगा था। तुम्हें मैंने बेडरूम से निकाला था, इस घर और अपनी ज़िंदगी से नहीं, मगर तुम्हें शायद मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में भी रहना गवारा नहीं है। पाबंदी से नफरत है ना तुम्हें? वैसी ही नफरत जैसी मुझसे करती हो, है ना? वो सुर्ख दहकती आंखों को उस पर टिका कर फुंकारा था। पन्निया इस काबिल भी नहीं थी कि जवाब दे सकी। आंसू इसी रफ्तार से बह रहे थे और वो पत्ते की मानद काँप रही थी। इन तानों से ये हुआ कि उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। मांस का गुस्सा कुछ और बढ़ा था। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? उसका लहजा ही नहीं, नजरें भी काटदार थीं। पन्निया जैसे जमीन में गड़कर रह गई थी। अब वो रोना भी भूल गई थी गोया। मांस कुछ देर इन्हीं खूंखार नजरों से उसे देखता रहा, फिर तनफ्फर ज़दा अंदाज में पलटकर अंदर चला गया। पन्निया वहीं पड़ी सुलगती, कुड़ती और सिसकती रही थी। अगली सुबह उसकी आंख इतनी ताकीर से खुली थी कि नमाज कज़ा हो चुकी थी। पन्निया ने टाइम देखा था और बेदिली से वहीं पड़ी रही थी। करवट बदली तो अपने जिस्म पर कंबल की मौजूदगी उसे कदरे हैरान कर गई थी। यकीनन ये मांस की ही करम नवाजी थी। यकीनन सोचते होंगे कि मैं ठंड में अकड़ कर मर न जाऊं। फिर आप मशक सितम किस पर तोड़ेंगे और क्या हो सकती है इस नवाजिश की वजह? उसके होठों पर जख्मी मुस्कान बिखर गई थी। रात जाने कितनी देर तक वो जागती और रोती रही थी। उसका शुमार उन लोगों में से हुआ था जो हमेशा आजमाए जाते हैं। वो भी हमेशा तशना और मस्तरब रहने को दुनिया में भेजी गई थी। शायद उसके होठों पर अज़मलाल सा आकर ठहर गया था। पता नहीं वो इस सब से समझौता क्यों कर सकती थी। उसने उठते हुए खुले बाल को समेटकर जूड़े की शक्ल दी थी तो अपनी आंखों की जलन का एहसास हुआ था। पैरों में स्लीपर्स अटकाकर वॉशरूम में आई थी। मुंह हाथ धोकर वहीं खड़े खड़े बालों को भी सुलझाकर क्लेचर लगाया था। फिर किचन का रुख किया था। वो कल से भूखी थी। अब पेट की वो हालत थी गोया अंदर आग लगी हुई थी। नाश्ते के दौरान वो अपने सेल पर भी मैसेज चेक करती रही थी। जिस वक्त वो किचन समेट कर निकल रही थी, मांस भी कमरे से बाहर आया था। शर्ट से बेनियाज, गले में टावल लटका हुआ था। सेल फोन कान से लगाए वो हंसते हुए बातों में मशरूफ था। पन्निया वापस किचन में आ गई। उसके लिए नाश्ता तैयार करते वो दोपहर के खाने का मेन्यू सोचने लगी थी। मांस नाश्ते में पराठा और ऑमलेट भी लेता था। शाह हाउस में नाश्ते में इतनी वैरायटी हुआ करती थी, वो थोड़ा थोड़ा सभी कुछ चख लिया करता था। इस वक्त पन्निया ने उसके लिए फ्रेश जूस के साथ चाय, बॉइल्ड अंडा और स्लाइस तैयार किए थे। पराठे और ऑमलेट के झंझट में वो पड़ना नहीं चाहती थी। वो ट्रे उठाए बाहर आई तो मांस नक-सक से तैयार हो चुका था। पन्निया ने ट्रे उसके सामने रख दी, जिसे नज़रअंदाज किए वो उठ खड़ा हो गया था। दरवाज़ा बंद कर लो। जब तक मैं तुम्हें कॉल करके दरवाज़ा खोलने का ना कहूँ, खोलना नहीं है। सेल तो लाई हो ना तुम अपने साथ? वो कितने नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, जैसे रात की किसी तलखी को याद रखे हुए ही न हो। जी, आप नाश्ता तो कर लें। पन्निया ने भी खुद को संभाल कर और किसी कदर जबर करके कहा था, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। उसकी बात का जवाब दिए बगैर वो अपनी कह रहा था। पन्निया ने जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने चली आई थी। अकेली बाहर निकलने से पहले ये सोच लेना कि ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ राहगीर किसी को मुश्किल में देख कर भी रुकना पसंद नहीं करते। उसका लहजा जहरखन था। पन्निया की पलकें झुकी थी और चेहरे पर खफत सी छाई गई थी। मास के जाने के बाद उसने दरवाज़ा लॉक किया था और थके हुए कदमों से वापस आ गई थी। नहीं जानती थी मास को किस वक्त घर पर आना है। उसके बावजूद उसने पहले बेडरूम में आकर वहाँ डस्टिंग की थी, फिर किचन में आकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी।
چکن اور چاول موجود تھے۔ معاذ نے یہاں آنے کے بعد ہی کل ضرورت کی تمام چیزیں لا کر کچن میں رکھ دی تھیں۔ پرنیا نے بریانی پکانے کا ارادہ کیا تھا، ساتھ میں رشین سیلڈ اور میٹھے میں کھیر۔ وہ جانتی تھی معاذ کو یہ دیسی فوڈ پسند تھا۔ 1.5 گھنٹہ کچن میں مسلسل مصروف رہنے کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ بیگ کھول کر اپنا ایک سوٹ نکالا اور بات لے کر پہن لیا تھا۔ کرنے کو کچھ نہیں تھا اب اور اس سے وقت کاٹنا دشوار ہو رہا تھا۔ کچھ نہ سوجا تو ٹی وی آن کر لیا تھا، مگر مطلب کا ایک بھی پروگرام نہیں تھا۔ جبھی بہت جلد اکتا گئی تھی۔ اسی دوران اس کا سارا دن گزرا تھا۔ وہ دوپہر کو تو کیا، شام کو بھی نہیں آیا تھا۔ پرنیا کو اس کے انتظار کی جگہ جھنجھلاہٹ اور پھر غصہ آنے لگا تھا۔ رات کا اندھیرا خنک لندن کی فضاؤں میں پر پھیلانے لگا تھا جب وہ اس کی ہدایت کو فراموش کیے دروازے تک آئی اور بولٹ گرا کر باہر جھانکنا چاہا۔ راہداری ہنوز سنسان تھی۔ پتہ نہیں اس فلور میں صرف معاذ کا ہی اپارٹمنٹ آباد ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے دروازہ بند کر دیا۔ کسی خیال کے تحت وہ اندر آئی اور سیل پہ معاذ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جاتی رہی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ پرنیا عجیب سے احساسات کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا مگر صورتحال وہی تھی۔ وہ ہاتھ میں سیل فون لیے بیٹھی سیل فون کی اسکرین کو گھورتی رہی تھی۔ تب ہی موبائل خود سے گنگنا اٹھا تھا۔ نمبر کوئی انجان تھا۔ اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی تھی۔ کیا حال ہے بیٹے؟ دوسری جانب مما تھی۔ پرنیا کا دل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ انہیں آپ نے فورس کیا تھا مما کہ وہ مجھے لے کر آ جائیں یہاں۔ کیا ہوا ہے بیٹا، خیریت؟ ایسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے مما، کم از کم وہاں آپ کے پاس میں تنہائی کا شکار تو نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی لاچاری اور اضطراب تھا کہ مما دوسری جانب سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کہاں ہے معاذ؟ وہ صبح سے نکلے ہوئے ہیں، شاید انہیں میری صورت دیکھنے کی بھی خواہش نہیں ہے۔ وہ کسی طرح بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکی تھی اور رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں مما سے وہ کیوں اتنی اپنائیت محسوس کرتی تھی کہ اپنا دکھ ان سے چھپا کر رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے قبل کہ مما کوئی جواب دے سکتی، کسی نے سیل فون اس سے جھپٹ لیا تھا۔ پرنیا نے سر اسمگی سے پلٹ کر دیکھا اور معاذ کو غیظ و غضب کی تصویر بنے اپنے روبرو پا کے دم اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ میری ماں کو اس طرح پریشان کرتے اور میری شکایتیں لگاتے شرم بہرحال تمہیں نہیں آتی ہوگی، وہ پھنکار کر کہہ رہا تھا۔ پرنیا ساکن بیٹھی رہ گئی تھی۔ خفت کے احساس نے اسے سرخ کر ڈالا تھا۔ جو بھی تھا بہرحال اس کی پوزیشن واقعی اوکورڈ تھی۔ سر جھکائے وہ ہونٹ کچلتی رہی تھی۔ معاذ کچھ دیر اسے سلگتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سیل فون صوفے پر پٹک کر تنفر زدہ انداز میں پلٹ کر چلا گیا تھا۔ پرنیا بے دم سی وہیں لیٹ گئی تھی۔ سین چینج۔ میں نے تم سے تمہیں مانگا تو تم مسکرا دیے۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میری جان، اپنی چیز بھی بھلا مانگی جاتی ہے۔ اس نے ایک تھکا ماند سانس کھینچا اور کتاب بند کر کے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ اسے کچھ کتابیں درکار تھیں۔ پچھلے کئی دن سے ہر روز مسز افریدی سے کہتی مگر ان کے پاس تو ایسا وقت نہیں تھا اس کے لیے۔ تم خود چلی جاؤ ہنی، انہوں نے کل اس سے کہا تھا۔ وہ چلی جاتی اگر جہان اسے بالخصوص منع نہ کرتا ہوتا تو۔ اب درمیانی راستہ اس نے یہ نکالا تھا کہ شوفر کے ساتھ آ گئی تھی۔ کتابیں اس کی بنیادی ضرورت تھی، اگر نہ پڑھتی تو شاید سوچے اسے پاگل کر دیتی۔ مارکیٹ میں گھوم پھر کر مطلوبہ بکس خریدنے کے بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو کتابوں کی ورق گردانی کرتی وہ ایک جگہ تھم سی گئی تھی۔ پھر جیسے تھکن کا احساس اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ گاڑی جھٹکا لگا کر رکی تو وہ چوکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر گاڑی سے اتر رہا تھا۔ کیا ہوا خان چاچا؟ اس نے الجھ کر ڈرائیور سے سوال کیا تھا۔ ہم کو لگتا ہے بی بی صاحب گاڑی کا انجن میں خرابی پیدا ہو گیا ہے۔ خیر ہم دیکھتا ہے۔ ڈرائیور دروازہ کھلا چھوڑ کر ڈگی کھول کر جھک گیا اور کچھ دیر بعد اس کے روبرو تھا۔ بی بی صاحب ہم آپ کو ٹیکسی کرا دیتا ہے، آپ گھر چلی جاؤ، گاڑی ورک شاپ پر لے کر جانا پڑے گا۔ ڈرائیور کی اطلاع پر شالے ٹھنڈا سانس بھر کے گاڑی سے اتری تھی۔ آپ گاڑی میں بیٹھو بی بی صاحب، ہم ٹیکسی کروا لے پھر۔ آپ پریشان نہ ہوں چاچا، میں ٹیکسی کر لیتی ہوں۔ ڈرائیور کو مطمئن کر کے وہ سڑک کے دوسری سمت آ گئی تھی۔ ادھر ٹیکسی کے ملنے کا زیادہ امکان تھا مگر ٹیکسی مل کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ 10 منٹ کے انتظار کے بعد پریشان ہونے لگی تھی۔ یہ پریشانی اس وقت سر اسمگی میں بدل گئی جب دن دہاڑے اسے باقاعدہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ گنڈا کون تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کی جان تو ہوا،
वहाँ गैर मुतवक्को तौर पर जहान को पाकर हुई थी। की मज़ाहमत और चीख व पुकार के नतीजे में व्हाइट मर्सिडीज तेज भागते हुए रुकी थी और जहान बहुत अजलत में निकलकर उन गुंडों से भिड़ गया था। शाले कुछ फासले पर खड़ी इस एकाएक बदल जाने वाली सूरत हाल पर हरासा कांपती और रोती रही थी। वो 3 गुंडे थे जिनका जहान ने मार मार कर हश्र बिगाड़ दिया था। इर्द गिर्द एक भीड़ जमा हो चुकी थी जो कभी लड़ने वालों को जबानी कलामी रोकता, कभी फसाद की असल जड़ शाले को मानी खेज निगाहों से देखकर सरगोशी में कुछ कहता था। शाले तो हर लम्हा जमीन में करती जा रही थी। बलाखिर ये झगड़ा तमाम हुआ था। जहान गुस्से में भरा हुआ आया और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की फ्रंट सीट पर एक तरह से पटक दिया था। शाले खौफ और बेबसी से कांपती खाइफ नजरों से उसे देखने लगी। जहान की अपनी हालत खराब हो चुकी थी। कीमती सूट सिर्फ कद आलूद ही नहीं हो रहा था, एक दो जगह से रगड़ लगने के बायस फट भी चुका था। उसका दाहिना हाथ जख्मी हुआ था और माथे पर भी चोट का निशान था। शाले इसका बहता खून देखकर जैसे सब कुछ भूल गई थी। शाह, आपके जख्म से ब्लीडिंग हो रही है, फिक्रमंद उसके लहजे से आया थी। उसने बेहद तशवीश में घिरकर जहान के जख्म को छूना चाहा था। जहान ने निहायत ही तल्खी भरे अंदाज में उसका हाथ जोर से झटक दिया था। इस हमदर्दी की जरूरत नहीं है, वो जोर से फुंकारा था। शाले की निगाह उसके चेहरे के तासुरात पर पड़ी तो एकदम खाइफ नजर आने लगी। मैं अकेली नहीं आई थी ड्राइवर। जस्ट शट अप। मैंने हरगिज आपसे कोई वजाहत नहीं मांगी। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है आप किस नेचर की मालिक हैं। जहान के आग बरसाते लहजे में काटदार तंज की तलखी और सर्द महरी थी। शाले अपनी जगह कट कर रह गई थी। जहान बहुत रैश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा था। गेट खोलकर वो गाड़ी पोर्टिको में ले आया था। शाले हुनूस सर झुकाए मजमल सी बैठी थी। जहान इस पर तवज्जो दिए बिना गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद उतर चुका था। शाले भी बददिली से उसके पीछे आई थी। जहान सीधा अपने कमरे में चला गया था। वो जानती थी कि वो अपना हुलिया दुरुस्त करना चाहता होगा। शाले वहीं लाउंज के सोफे पर टिक गई थी। लाउंज के एक कोने में ही घूमता हुआ जीना ऊपर जहान के बेडरूम में जाता था। वो गोया उसी के मंतजर थी। 15 मिनट बाद जहान दूसरे लिबास में नीचे आता नजर आया था। शाले उठकर खड़ी हो गई थी। चलें। वो मुस्तरिब नजरों से उसे देखने लगी। जहान ने चौंक कर उसे देखा। कुछ देर रुकें, मैं कुछ खा लूं, भूख लगी हुई है मुझे, मारे बंधे जवाब देता फिर दरवाजे से निकल गया। शाले वहीं बैठी रह गई थी। फिर कुछ ख्याल आने पर उसके पीछे किचन में आई तो जहान फ्रिज का दरवाजा खोले खड़ा था। शक्ल पे अजीब सी झुंझलाहट सवार थी। शाले को समझने में महज एक लम्हा लगा। उसे खाने को कुछ मैसर नहीं आया था। आप बैठे, मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए। वो किसी तरह भी अपनी खिदमत पेश किए बगैर नहीं रह सकी थी। जहान ने हैरानगी से मुड़कर उसे देखा, फिर चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड सजा लिया। इस जहमत की जरूरत नहीं है, आप चले, मैं छोड़ कर आऊं आपको। बास्केट से एक सुर्ख सेब उठाकर बाइट लेता हुआ वो बाहर आ गया। शाले ने अनसुनी कर दी थी। फ्रिज के बाद उसने कैबिनेट खोल कर देखे। जरूरत की तकरीबन हर शय मौजूद थी। जहान के मना करने के बावजूद खुद को काम में मशरूफ कर लिया था। अगले आधा घंटे बाद वो मटन कोरमा के साथ रायता, फुल्की और सलाद सजा के ट्रे में उसके सामने रख रही थी। जहान जो टीवी लाउंज में सोफे पर नीम दराज था, ट्रे पर निगाह डाले ही वाजी हैरानी उसकी दिलकशी आंखों में उमड़ आई थी। हाँ आप, मैं पेप्सी लेकर आती हूँ। मैं पेप्सी नहीं पीता, पानी लाइएगा। जहान ने खुद को संभाल कर उसे टोका था। शाले सर हिलाती पलट गई थी। जहान ने निवाला तोड़ा। सालन बेहद जायकेदार था। वो दिल ही दिल में अच्छा खासा हैरान हुआ था। वो पानी लेकर आई तो जहान ने उसे भी खाने की दावत दी थी, जिसे शाले ने मुस्कुराकर टाल दिया था। जब तक वो खाने में मशरूफ रहा था, शाले ने महज खुद को उसकी वजाहत और खूबरूही के सहर से बचाने और अपनी धड़कनों को अतदाल में रखने की खातिर बिखरा हुआ लाउंज समेट दिया था। कुशन की तरतीब दुरुस्त की। कॉफ़ी और चाय के मग उठाकर धोकर किचन में रखे। मैगजीन समेट कर टेबल पर रखी। फर्नीचर को साफ किया था। चाय पियेंगे या कॉफ़ी? जहान के आगे से खाली बर्तन की ट्रे उठाते हुए वो आहिस्तगी से बोली थी। इस जहमत की ज़रूरत नहीं है, आप चले, मैं आपको छोड़ आऊँ। जहान नैपकिन से हाथ पोंछने के बाद होठों को दबाकर खुश्क कर रहा था। शाले ने पलके उठाकर उसे देखा। वो उसकी सिमत मुतवज्जो नहीं था। जब भी वो उसे देख कर रह गई थी।
یہ زحمت نہیں ہے شاہ، آپ صرف 5 منٹ ویٹ کریں، میں لاتی ہوں۔ جہان اب کے کسی قدر جھنجھلایا تھا مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ وہ ہوا کے جھونکوں کی مانند باہر نکل گئی۔ وہ لوٹی تو جہان نے کافی کے ایک مگ کو کچھ اچنبھے سے دیکھا تھا۔ آپ کو کافی نہیں پینی تھی تو چائے بنا لیتی۔ میں چائے بھی نہیں پیتی، وہ مسکرائی۔ جہان کچھ لمحے اسے دیکھے گیا۔ گلابی پھولوں جیسی بے حد حسین لڑکی جس کی شادابی اور جاذبیت کو چھو کر محسوس کرنے کی خواہش خواہ ہی دل میں اترنے لگتی تھی۔ شالے نے اس کی نگاہوں کا اٹھنا اور ٹھہرنا محسوس کیا تو دل معمول سے ہٹ کر دھڑکا اور پلکوں پر جیسے منو بوجھ آ گیا ہو۔ آئی ایم سوری، آج میری وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جگہ اگر وہاں کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو میں یقیناً اسی طرح سے اس کی مدد کرتا۔ یہ میرا اخلاقی فریضہ تھا۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ۔ وہ ایک بار پھر خشک اور سرد ہو گیا تھا۔ شالے کا رنگ لمحوں میں پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ جیسے کسی اذیت کی اتہ میں ڈوب کر ابھری تھی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ جہان نے خالی مگ رکھتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی مانند ساکن نظر آتی تھی۔ اب چلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ کی ممی آپ کی تلاش میں یہاں چھاپا مارے اور مجھ پر فرد جرم کی ایک طویل فہرست تیار کر لیں۔ شالے نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ گم سم اس کے ساتھ چلتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ بریکٹ مجھے لگتا ہے شاہ، میں ساری عمر اپنی توانائی بھی لگا دوں تو آپ کا دل نہیں جیت سکتی، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے اذیت انگیز بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہان کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ پہ نظر جمائے وہ مایوس دل گرفتہ سی سوچ رہی تھی۔ سین چینج۔ بے مقصد سڑکوں پر پھرتے اسے صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ ایک بار پھر وہ آوارہ گردی پر نکلا ہوا تھا اور جیسے خود سے پرنیا سے بھاگتے بھی تھک گیا تھا۔ موسم سرد تھا۔ برف گرنے کی مخصوص آواز ماحول کا حصہ تھی۔ آسمان سرخ انگارہ ہو رہا تھا، اس کی رت جگہوں کی مظہر آنکھوں کی طرح۔ کل رات اس کا ایک بار پھر پرنیا سے شدید جھگڑا ہوا تھا۔ لیزا سے اس کا ٹکراؤ بالکل اتفاقی تھا۔ ماز اپنی ضرورت کی اشیاء خرید کر واپس اپارٹمنٹ آ رہا تھا جب لیزا اس سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ شاید نشے میں تھی مگر اس نے اس لمحوں میں پہچان لیا تھا اور بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا تم مجھے سہارا دو گے؟ ایکچولی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے اپنی مجبوری بہت بے بسی سے انداز میں بتا رہی تھی۔ ماز نے خود بھی دیکھا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تمہیں ڈرنک نہیں کرنا چاہیے تھی لیزا، ماز نے اسے ٹوکا تھا۔ جواب میں وہ ہنس پڑی تھی۔ میں نے ڈرنک نہیں کی۔ تم اگر مجھے سہارا نہیں دینا چاہتے تو منع کر دو، میں برا نہیں مانوں گی، مگر مجھ پر اگر الزام تو نہ لگاؤ۔ ماز کھسیا سا گیا تھا۔ پھر اس خفت کو مٹانے کی خاطر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیزا کو اس کے کمرے تک پہنچانے کی حامی بھر لی تھی۔ سومئی قسمت کے اس کے انتظار میں پریشان ہوتی پرنیا نے بالکنی سے انہیں دیکھ لیا تھا۔ نظر تو ماز کی بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ جتنا بھی جذبز ہوا تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ لیزا کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ پرنیا کیا سوچے گی۔ وہ جو بھی سوچتی اسے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پرنیا کے ششدر ساکن وجود پر نگاہ غلط انداز ڈالے بغیر وہ لیزا کے اپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا۔ ابھی مت جاؤ نا پلیز، اتنے عرصے بعد ملے ہو، کچھ دیر تو بیٹھو۔ ماز جیسے ہی واپسی کو پلٹا تھا لیزا نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، رات بہت ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ تم اب بھی اتنے ہی پرہیزگار ہو حسن؟ اسے پیاسی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ماز نے ہونٹ بھینچ لیے اور کچھ کہے بغیر پلٹ آیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر رک کر اس نے دروازہ نوک کیا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ماز نے جھنجھلا کر پرنیا کے سیل پر کال کی تھی مگر وہ کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ماز کا تیش آسمان کو چھونے لگا تھا اس پل جب پرنیا کا ٹیکسٹ اس نے وصول کیا تھا۔ اسی ہرافہ کے پاس جائیں واپس، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، سمجھے آپ؟ ماز کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر ایک زوردار ٹھوکر بند دروازے کو رسید کی تھی۔ ماں اسے یاد آیا اس کے پاس ڈپلیکیٹ کی موجود ہے۔ اپنی یادداشت کو کوستا ہوا وہ دروازہ ان لوک کر کے اندر آیا تو اس کا دماغ غصے کی زیادتی سے دہک رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی تھی تم ابھی؟ پرنیا ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے سر پر سوار دیکھ کر پہلے حیران ہوئی پھر بھڑک اٹھی۔ آپ اندر کیسے آئے؟
व्हाट नॉनसेंस, वो चीख पड़ा था। मुझे हाथ मत लगाएं, ड्रिंक की हुई है ना आपने। नाक पर दुपट्टा रख कर बिदक कर पीछे हुई। मांस तौहीन और तेज से बिफर उठा था। उसका हाथ न चाहते हुए भी उठ गया था। उसके तमाचे के बाद पर्णिया लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुई थी। क्या समझती हो तुम खुद को, बहुत पारसा, वो हलक के बल गुर्राया था। पर्णिया गाल पर हाथ रख के शेषतर खड़ी थी। आज के बाद मेरे मुतालिक कोई ऐसी फजूल बात की तो जान से मार दूंगा, समझी, वो फुंकारा था। पर्णिया का सख्ता टूट गया। टप टप कितने आंसू उसकी आंखों से बरसे थे। क्या ना था उसकी आंखों में, तासुफ, रंज, गैर यकीनी, मलाल। माज ने जोर से सर झटका। इसी मुतनफ्फर अंदाज में पलटकर बेडरूम में आ गया था। गुस्से भरे अंदाज में कोट उतारते वो अचानक चौंक गया था। सिगरेट परफ्यूम की महक के साथ उसके कोट में से उसे एक और भी महक आई थी, अल खबाइस की महक। ये यकीना लीजा की कुर्बत का शख्साना था कि उसके भीगे लिबास की महक उसके कपड़ों में बस गई थी। नहीं वो किस अय्याशी के बाद लौटी थी और पर्णिया की हसास कुव्वत ने इस नागवार बू को बहुत सरद से महसूस किया था। मांस के अंदर एक अजीब तासुफ और खजालत बेग वक्त उतरी थी। शायद नहीं, यकीना वो पर्णिया के साथ ज्यादती कर चुका था। ये वो लड़की थी जिसे उसने दिल की तमाम गहराइयों से चाहा था, जिसे दुख देने का तसव्वुर भी उसके आसपास नहीं था कभी। मगर फिर हालात कुछ इस तेजी से तब्दील हुए कि सब कुछ दरहम बरहम होकर रह गया था। इसमें पर्णिया के नाजुक मिजाज का जितना भी हाथ हो, मगर ये भी हकीकत थी कि इस पल माज का चैन रुखसत हो चुका था। ये एहसास निदामत ही था कि बात लेने और चेंज करने के बाद वो कमरे से बाहर आ गया था। लाउंज तारीक में डूबा हुआ था। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की थी। वो सोफे पर सुकड़ी हुई लेटी थी। रसता हुआ वजूद उसकी गिरिया व जारी का गवाह था। मांस के दिल पर गिरा बोझ कुछ और भी गहरा हो गया। वो आगे बढ़ आया था, फिर हाथ फैलाकर उसके चेहरे से कंबल सरकाया था। उसका अंदाज बिल्कुल दुरुस्त था। वो हनूज रो रही थी, भीगी पलकें, सुर्ख होकर हश्र बर्पा करती हुई आंखें। माज उसके चेहरे से निगाह नहीं हटा सका था। पर्णिया ने अपने दुपट्टे से बेदर्दी से आंसू को पूछा, मुझे भूख लगी हुई है, खाने को कुछ है। उसे कहना कुछ और था, मगर जबान से कुछ और फिसल गया। पर्णिया कुछ देर साकन बैठी रही, फिर अपनी जगह छोड़कर वहां से उठ गई थी। माज बददिल सा हुआ वहीं उसकी जगह पर बैठ गया था। वो लाइनी सोचों में इतना गुम था कि उसके वापसी का इल्म ही नहीं हो सका था। बात सुनो। वो ट्रे रखकर बाहर जाने को पलटी तो माज ने बेइख्तियार पुकार लिया था। पर्णिया थम सी गई थी, मगर उसके जाने पलटकर नहीं देखा था। तुम खाना नहीं खाओगी? वो किसी कदर मध्यम आवाज में बोला था। नहीं, पर्णिया ने तल्खी से कहा था और कमरे से निकल गई। मांस कुछ लम्हों को साकिन बैठा रह गया था, फिर उठा था और उसके पीछे किचन में आ गया। बर्तन उठा लो, मुझे खाना नहीं खाना, वो कॉफ़ी का पानी रखते हुए बोला था। पर्णिया ने बगैर किसी रद व कद के ट्रे उठा ली थी और खुद जाकर फिर से सोफे पर लेट गई। मांस के अंदर एक लख्त अजीब सा सन्नाटा उतर आया था। उसे पर्णिया की ये लाताल्लुकी तोड़ कर रख गई थी। वो ये भूल गया था कि अभी कुछ देर कबल वो खुद उसके साथ भी ज्यादती कर चुका था। इसे मेरी परवाह ही नहीं है। उसने सख्त तेश में आकर हाथ में मौजूद कॉफ़ी का जार और मग दोनों मार्बल के पुख्ता फर्श पर पटक दिए थे। जोरदार आवाज़ गूंजी और दोनों ही शह के बर्तन टूट कर बिखर गए। पर्णिया हैरानी के आलम में फिर से भागी आई थी। मांस को सुर्ख चेहरे के साथ किचन से निकलते देखकर वो गहरा सांस भर के ये नया फैलावा समेटने में जुट गई थी। उसका सेल फोन गुनगुनाने लगा था, तब वो चौंका था। कोट की जेब में हाथ डालकर सेल निकाला। पाकिस्तान से मम्मा की कॉल थी। जी मम्मा, वो बोला तो उसके मुंह से भाप के बगोले से निकलने लगे। बर्फबारी में शिद्दत आ गई थी। सड़क पर दोनों एतराफ ऊंचे दरख्त ऐसाद थे जो इस वक्त रात की बर्फबारी की वजह से दूर से देखने पे सफ़ेद लिबास में मलबूस बूढ़ों की तरह नजर आते थे। नहर के पानी की सतह पर शफाफ बर्फ का नरम तह जमी हुई थी। पर्णिया फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है बेटे? मम्मा आवाज़ से ही परेशान लग रही थी। माज ने गहरा सांस खींचा था। पता नहीं हर वक्त पर्णिया की हड़ाक क्यों लगी रहती थी उन्हें। तुम खुद कहाँ हो? वो घर पर अकेली है क्या? मैं घर पर ही हूँ। पर्णिया वॉशरूम में है, बाहर आती है तो आपकी बात करा देता हूँ।
اس نے محض ان کی پریشانی کو دور کرنے کی خاطر جھوٹ بولا تھا۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے فون بند کیا اور گھر کی سمت لوٹ آیا تھا۔ وہ یقیناً جان بوجھ کر فون نہیں اٹھاتی تھی۔ راستے بھر وہ یہی سوچ کر تلملاتا رہا تھا۔ دروازہ ان لاکڈ کر کے وہ اندر آیا تو پرنیا صوفے پر اسی طرح کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ معاذ نے آگے بڑھ کر نہایت ہی خراب موڈ کے ساتھ اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ پرنیا نیند میں تھی، یوں ہی پڑی رہی۔ معاذ کو تشویش نے گھیر لیا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ آیا تھا۔ اس کا سینے پر دھرا ہاتھ پکڑ کر نبض کی رفتار محسوس کر رہا تھا۔ جب پرنیا کی آنکھ کھلی، اسے یوں اندھیرے میں اپنے اوپر جھکے پا کر وہ قدرے بد حواس ہو کر چیخی تھی۔ کچھ اندھیرا تھا، کچھ وہ ابھی تک نیند کے خمار میں تھی۔ معاذ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور کس قدر جھنجھلا گیا تھا۔ سیل فون کہاں ہے تمہارا؟ سونے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے تمہیں؟ وہ جانے کیوں بھڑک گیا تھا۔ شاید پرنیا کی نظر انداز کرنے کو اپنی توہین گردانتا تھا کہ اس کروٹ بدلتے دیکھ کر پھنکارا تھا۔ سونا بہرحال ان تھرڈ کلاس کاموں سے بہتر ہے جو لوگ کرتے پھر رہے ہیں یہاں۔ وہ گو کے منہ میں بڑبڑائی تھی، مگر معاذ کی سماعت نے بخوبی سن لیا تھا۔ اس کے ہونٹ بھینچ کر خود کو ضبط کرنا پڑا تھا۔ ماں کو کال بیک کر لو، یہاں پریشان ہیں وہ تمہاری وجہ سے۔ معاذ کوٹ اتار چکا تھا، اطلاع دے کر دروازے سے نکل گیا۔ پرنیا کو اپنے سیل کی تلاش کرنی پڑی۔ معاذ کھانا ٹرے میں لے کر وہاں آیا تو پرنیا صوفے پر دونوں ٹانگیں چڑھائے بیٹھی کمبل میں چھپی مما سے بات کر رہی تھی۔ یہاں سردی بہت ہے مما، مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا یہاں کی سردی کی اتنی خطرناک ہے، ورنہ اچھی طرح انتظام کر کے آتی۔ معاذ نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی چھوٹی سی ستوہ ناک سرخ ہو رہی تھی۔ انتظام تو آپ کے پاس موجود ہے، میرے بستر میں آ جاؤ، سردی کی شدت دم دبا کر بھاگ جائے گی۔ وہ فون پہ بات کر کے فارغ ہوئی تو معاذ نے ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے اس کی جانب فقرہ اچھالا تھا۔ پرنیا اپنے دھیان میں تھی، مگر اس کی بات پر پہلے غیر یقینی سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کا چہرہ جانے کس خدشے کے تحت سرخ پڑ گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر کمبل ہٹا کر وہ ایک دم سے اٹھی۔ معاذ جو اسی صوفے پر براجمان تھا ایک دم اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پرنیا کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس کا لہجہ بھچا ہوا تھا مگر سرد تھا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ معاذ نے اسے تپا کر خط لینا چاہا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہے تو میں بتا دوں، یہ میں پرنیا ہوں، آپ کی یہاں کی فرنگن ہوں، نہ ہی پاکستان میں آپ پر دل و جان لٹانے والی سستے جذبات رکھنے والی کوئی۔ اس کا طنز خیز لہجہ بے حد شدت اور تنفر سے بھرپور تھا۔ وہ ہانپ سی گئی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ معاذ نے مسکراہٹ ضبط کی اور اسے دیکھا تھا۔ آپ نشے میں ہیں پھر؟ ڈرنک کی ہے آپ نے پھر؟ وہ نہ صرف مشکوک ہوئی بلکہ ایک دم سرسمیہ بھی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر معاذ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، یعنی وہ اس حد تک بدگمان تھی اس سے۔ تم میرے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچتی ہو ہمیشہ؟ بے تحاشا امڑتے تیش کو دبا کر اس نے تھکن زدہ انداز میں سوال کیا تھا، مگر پرنیا کو لبوں پہ زہر کھند پھیل گیا تھا۔ میں سوچتی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے۔ حیرت بس اس بات پہ ہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں آپ کے بھیدوں سے واقف ہو جاؤں گی، یا پھر آپ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ میں کچھ بھی جان لوں آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا، پتہ نہیں طیش سے یا دکھ سے۔ معاذ سمجھنے سے قاصر رہا، اسے تو اس کے الفاظ نے آگ لگا دی تھی۔ ہاں، یہی حقیقت ہے کہ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا، ویسے ہی جیسے تمہیں مجھ سے نہ محبت ہے نہ کبھی ہوگی، کیونکہ نفرت کرتی ہو تم مجھ سے۔ میں نے بھی تو تم سے وجہ نہیں پوچھی، تم بھی اس چیز سے سمجھوتا کر لو تو بہتر ہوگا۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا، پھر تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ پرنیا کتنی دیر ساکت رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر عزم لال بکھرنے لگا تھا۔ اس ساری رات وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کروٹیں بدلتے اور جاگتے رہے تھے۔ پرنیا تو باہر برستے آسمان کی طرح نیر بھی برساتی رہی تھی، مگر معاذ صرف سلگتا تھا۔ معاذ کی مغز ماری تو محض ایک بہانہ تھی اس کی جانب پیش رفت کا، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جانب پیش رفت کر چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ایک بے بنیاد بات کے پیچھے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر محض اس کے اچھے جذبے ہی تو اہم نہیں تھے، فریق ثانی کا رویہ بھی اہم کردار رکھتا تھا، اور وہ پھر ثابت کر چکی تھی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔
سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا دھیان رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا دھیان رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.